محرم کے لیے
کیا کسی رسول نے ہوا حملہ تو مقصد سے رد کر نہ سکے، میرے ماتم کو گلا میری مدد کر نہ سکے، اس چمن کے لیے برسال علی اکبر کا لہو چپکائے قلوب علی اصغر کا لہو بہتا جس کے بہ گیا جس کے ٹپکنے میرے گھر کا لہو، تم اسی دین کی عظمت کا سبب بن گئے، تم اسی دین کا عظمت سب لوٹ گئے، میری مجلس تو بڑی میرا دل کو تڑپا نہ سکے وہ محبت کیسی، جس سے دولے نہ ہو پیدا وہی رادت کیسی، میرے مقصد کی نئی فکر
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبو القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام المؤمن أشد من الجبل صبرا عشر محرم کی تیسری مجلس جس کے لیے میں نے صادق علی محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام کی حدیث شریفہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے. امام ارشاد فرماتے ہیں المؤمن اشد من الجبل، مومن پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہوا کرتا ہے. امام کا یہ قول ان صاحبان ایمان کے لیے ہے کہ جو کسی بھی حالت میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا جاتا. دنیا میں آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، زلزلہ آ جائے، ہر شے ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن وہ اپنے ایمان پر قائم رہا کرتے. یا جملوں کو بدل کر جو کہوں، بازار تجارت میں ہر چیز کو خریدا اور بیچا جا سکتا ہے، لیکن مومن کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے نہ اسے خریدا جا سکتا ہے نہ ہی توڑا جا سکتا ہے. مومن اپنے ایمان کی بنیاد پر معاشرے میں بھی صاحب عزت ہوتا ہے، قوم میں بھی صاحب عزت ہوتا ہے، خاندان میں بھی صاحب عزت ہوتا ہے، اور اہل خانہ کے درمیان بھی صاحب عزت ہوتا ہے. چھوٹے امام نے جو مومن کی کوالٹی اور صفت بیان کی وہ یہ کہ مومن پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہوا کرتا ہے. امام نے مومن کے ایمان کی دلیل یا مثال پہاڑ سے نہیں دی ہے، پہاڑ سے زیادہ مضبوط بیان کی ہے. اگر آپ متوجہ ہیں تو میں پیغام آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اگر پہاڑ سے مولا مثال پیش کرتے تو پہاڑ میں نقص یہ ہے کہ اسے توڑا جا سکتا ہے. پہاڑ میں کمی یہ ہے کہ اسے توڑا جا سکتا ہے. پہاڑ کو کس چیز سے توڑا جا سکتا ہے؟ آپ کا جواب ہوگا لوہے سے. پہاڑ کو لوہے سے توڑیں گے.
سرکار شہید اعظم مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام صحرائے کربلا سے اپنے عزاداروں کے ایمان کی صفت بیان کر رہے ہیں. محسوس کریے گا یہی سے بیدار ہوئیے گا. چھٹے ایمان کے فرماتے ہیں المؤمن اشد من الجبل، مومن پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہوا کرتا ہے. پہاڑ میں نقش یہ ہے کہ اسے توڑا جا سکتا ہے، وہ بھی لوہے کے ذریعے سے. اب مولا امام حسین صحرائے کربلا سے آواز دیتے ہیں ان المؤمن اشد من جبل الحدید. جملہ سنیے گا، ان المؤمن اشد من جبل الحدید. ہمارے تیسرے امام کربلا سے آواز دیتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا لوہے سے بھی زیادہ مضبوط ہوا ہے. اللہ اکبر. امام فرماتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا لوہے سے بھی زیادہ مضبوط ہوا کرتا ہے. اب ظاہر ہے لوہے کی صفت کیا ہے؟ لوہے کا اصل رنگ ہے کالا، مزاج ہے سخت. تمہید کے دور سے مجلس گزر رہی ہے. لوہے کا اصل رنگ ہے کالا، مزاج ہے سخت. لیکن اگر اسی لوہے کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جائے، اللہ اکبر. نہیں، اب نوجوانوں خاموش رہنا، یہ ذرا سا گرا گزر جائے گا. بھائی لوہے کا اصل رنگ ہے کالا، مزاج ہے سخت. لیکن اگر اسی لوہے کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جائے تو ہر عزادار چھوڑ کر یہی کہے گا مولانا اس کا رنگ بھی بدل جائے گا، اس کا مزاج بھی بدل جائے گا. متوجہ ہے نا؟ لوہے کو اگر آگ کی بھٹی میں ڈالو اس کا رنگ بھی بدل جائے گا، اس کا مزاج بھی بدل جائے گا. مولا امام حسین کیا کہتے ہیں؟ ہمارا چاہنے والا لوہے سے بھی زیادہ مضبوط ہوا کرتا ہے. یعنی مولا حسین ساری دنیا کو یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے کو دنیا کے حالات کی کسی بھی بھٹی میں ڈالو، نہ اس کا رنگ بدلے گا، نہ اس کا مزاج بدلے گا. ہمارے چاہنے والے کو دنیا کے حالات کی کسی بھی بھٹی میں ڈالو، نہ اس کا رنگ بدلے گا، نہ اس کا مزاج بدلے گا. اور یہی تو وجہ ہے نا کہ جب علامہ امینی سے سوال کیا گیا، بڑا عظیم پیغام اپنے بچوں اور نوجوانوں تک پہنچا رہا ہوں، ہمیشہ یہ پیغام یاد رکھیے گا. علامہ امینی ایک بہت بڑے عالم دین ہیں. ان سے سوال کیا گیا آقا یہ بتائیے دنیا میں سب سے بڑا عہدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. سوال کیا کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا عہدہ کیا ہے؟ ہمارے جیسا انسان ہوتا کیا جواب دیتا؟ دولت مند ہو جائے انسان سب سے بڑا عہدہ ہے، حاکم ہو جائے انسان سب سے بڑا عہدہ ہے، بادشاہ ہو جائے انسان سب سے بڑا عہدہ ہے، منتری ہو جائے انسان سب سے بڑا عہدہ ہے، MLA ہو جائے انسان سب سے بڑا عہدہ ہے، صدری ہو جائے انسان سب سے بڑا عہدہ ہے، جج وکیل بیرسٹر بن جائے سب سے بڑا عہدہ ہے. لیکن اپنی عظمت کو پہچانیے گا، خدا کی قسم اگر مولا حسین کے عزادار بن کے بیٹھے ہیں تو میں یہ دیکھتا ہوں اس جملے کی عظمت کو آپ کیسے برداشت کرنے والے ہیں. علامہ امینی سے سوال کیا گیا امداد بھائی دنیا میں سب سے بڑا عہدہ کیا ہے؟ ہمارے جیسا انسان ہوتا کہتا دولت حاصل کر لینا، بادشاہ بن جانا، تخت پر آ جانا، کرسی پر بیٹھ جانا، اقتدار پر آ جانا سب سے بڑا عہدہ
کہ اس دنیا میں حسین کا آزادار بن جائے. بہترین پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش ہے. اپنی عظمت کو پہچانیے گا کہ عزادار امام حسین علیہ السلام کی عظمت کیا ہے, ان کا وقار کیا ہے, ان کی عزت کیا ہے. اسی لیے آج تیسری مجلس میں یہ میں جملہ کہنے جا رہا ہوں, جب بھی فرش عزا بچھے نا تو بچھنے کا انتظار نہ کیا کرو, بلکہ پہلے ہی آ جانا کرو. فرش بچھانے میں مدد کیا کرو, جھاڑو لگانے میں مدد کیا کرو, صاف صفائی میں مدد کیا کرو. اس لیے کہ مولا فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قبر میں تمہارا جسم چوہے مکوڑوں کی غذا نہ بننے پائے تو مسجد میں آ کے جھاڑو لگایا گیا. میرے عزیزوں, مجھے بار بار بلانے کا شوق نہیں ہے کہ آپ مجلس میں وقت پر آئیے. اگر آپ مولا کے سچے عزادار ہیں تو احساس ہونا چاہیے. ادھر فرش عزا بچھتا ہے, ادھر مجلس کا اعلان ہوتا ہے, کوئی آئے یا نہ آئے, لیکن حسین کی ماں تو پہلے ہی آ جاتی ہے نا. جب یقین ہے آپ کو حسین کی ماں پہلے آ جاتی ہے تو کیا آپ ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ماں کو انتظار کروائیں گے؟ کیا آپ کی غیرت کو یہ گوارا ہے؟ لہٰذا پابندی سے مجلس میں آنے کی کوشش کریے, اور جب تک فرش عزا لپیٹ نہ دیا جائے تب تک یہاں سے ہلنے کی کوشش نہ کریے. علامہ امینی سے سوال کیا کیا گیا تھا قمر بھائی کہ دنیا میں سب سے بڑا عہدہ کیا ہے؟ علامہ امینی نے چھوڑ کر کہا تھا کہ انسان دنیا میں حسین کا آزادار ہو جائے, یہ سب سے بڑا عہدہ ہے. اب اس کا ریزن بیان کر رہا ہوں, دیکھتا ہوں کتنے ایسے خوش نصیب ہیں جو اپنی داد و تحسین کی آواز مارگاہ کربلا تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. علامہ بتائیے نا, حسین کا آزادار بننا سب سے بڑا عہدہ کیسے ہے؟ علامہ امینی کہتے ہیں اگر تیرے پاس دولت ہو, تیرے پاس سرمایہ ہو, تیرے پاس اقتدار ہو, تیرے پاس مال و زر ہو, تو اپنے دولت کے ذریعے سے اپنے گھر میں فاطمہ کو نہیں بلا سکتا. آزاداروں کی عظمت بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میرے بھائی اگر جملہ دلوں کو چھوتا ہوا نظر آئے تو وہی سے تعریف کے لیے ہاتھ اٹھائیے گا. تو اپنی دولت کے ذریعے سے اپنے گھر میں فاطمہ کو نہیں بلا سکتا, لیکن اگر حسین کا سچا آزادار ہے اپنے غریب خانے میں فرش عزا بچھا دیا, فاطمہ خود چلی آئی. بچھا, جب تک ہم عزا خانے کے باہر تھے ہمارے ہاتھوں پر ہمارا اختیار تھا, ہماری زبان پر ہمارا اختیار تھا, ہمارے اعضاء و جوارح پر ہمارا اختیار تھا, ہماری جسامت پر پرسنالٹی پر ہمارا اختیار تھا. لیکن جیسے ہی مجلس عزا سننے کے لیے حسین کے گھر میں داخل ہوئے, اب ہمارا دل نہ رہا, بلکہ اس دل پہ حسین کا قبضہ ہے. بڑے سکون سے جملہ کہوں گا, دیکھتا ہوں فضائل مولا حسین کیسے سنتے ہیں. اب ہمارا دل نہ رہا, بلکہ ہمارے دل پر حسین کا قبضہ. ہمارے ہاتھ نہ رہے, بلکہ ہاتھوں پر حسین کا قبضہ. ہمارے پیر نہ رہے, بلکہ ہمارے پیروں پر حسین کا قبضہ. ہماری زبان نہ رہی, بلکہ ہماری زبانوں پر حسین کا قبضہ. ہماری آنکھیں نہ رہی, بلکہ ہماری آنکھوں پر حسین کا قبضہ. اب سمجھ میں آیا, جب تک عزا خانے کے باہر رہے مومن بھائی کی غیبت بھی کر رہے تھے, چغلیاں بھی کر رہے تھے, ایک دوسرے کی برائیاں بھی کر رہے تھے, ایک دوسرے پر گالی گلوچ بھی کر رہے تھے, ایک دوسرے پر اعتراضات بھی کر رہے تھے. لیکن جیسے حسین کے گھر آئے
نے فرش بچھا دیا. کیا فرش ہم نے لکڑی کا بچھایا ہے؟ مخمل کا بچھایا ہے؟ سیمو زر کا بچھایا؟ معمولی سے کپڑے کا فرش، کپڑے کا شامیانہ. اور کبھی بھی ہم اپنی مجلسوں میں تخت نہیں لگاتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. شاید یہ اشارہ میرے نوجوانوں تک پہنچ جائے. کبھی بھی ہم اپنے فرش اعلیٰ پر مسند نہیں بچھاتے ہیں، تخت نہیں لگاتے ہیں، کرسیاں نہیں لگاتے ہیں، بلکہ کپڑے کا فرش بچھا کر دنیا والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں یہ اتحاد کا مرکز ہے، یہ مساوات کا مرکز ہے، یہ برابری کا مرکز ہے. چھوٹا آئے وہ بھی اسی پہ بیٹھتا ہے، بڑا آئے وہ بھی اسی پہ بیٹھتا ہے، استاد آئے وہ بھی اسی پہ بیٹھتا ہے، شاگرد آئے وہ بھی اسی پہ بیٹھتا ہے. کیا سن رہے ہیں میرے نوجوان؟ اور یہ فرش اعلیٰ بچھا کر ہم چھوٹے بھی اسی پہ بٹھاتے ہیں، بڑے بھی اسی پہ بٹھاتے ہیں، استاد بھی اسی پہ بٹھاتے ہیں، شاگرد بھی اسی پہ بٹھاتے ہیں. اب جملہ اپنے نوجوانوں کی نظر کر رہا ہوں. مالک آئے وہ بھی اسی کے پہ بیٹھتا ہے، غلام آئے وہ بھی اسی پہ بیٹھتا ہے، آقا آئے وہ بھی اسی پہ بیٹھتا ہے، نوکر آئے وہ بھی اسی پہ بیٹھتا ہے. غلام کو اپنی غلامی پہ شرمندگی نہیں ہوتی ہے، مالک کو اپنی دولت پہ ناز نہیں ہوتا ہے. کیا سن رہے ہیں؟ بڑے کو اپنی امیری پر ناز نہیں ہوتا ہے، غریب کو اپنی غربت پہ شرمندگی نہیں ہوتی ہے، غریب کو اپنی غربت پہ شرمندگی نہیں ہوتی ہے. ہم کرسیاں نہیں لگاتے ہیں، ہم تخت نہیں بچھاتے ہیں، بلکہ فرش اعلیٰ بچھاتے ہیں. اور یہی فرش اعلیٰ کبھی فرش اعلیٰ رہتا ہے، کبھی عرش اعلیٰ بن جاتا ہے، کبھی فرش اعلیٰ ہوتا ہے، کبھی عرش اعلیٰ ہو جاتا ہے. جب تک اس فرش پر زمین والے بیٹھے ہیں یہ فرش اعلیٰ ہے، لیکن جب اسی فرش پر آسمان والے جب تک اس فرش پر زمین والے بیٹھتے ہیں یہ فرش اعلیٰ ہے، لیکن جب اس پر آسمان والے آنے لگے تو یہ عرش اعلیٰ ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے فرش ہمیشہ زمین پر بچتا ہے، زمین پر بچتا ہے. زمین میں اللہ نے تاثیر کتنی رکھی ہے. اب جملہ بدل لو، مولائیوں کا مجمع ہے. اللہ نے تراب میں اثر کتنا رکھا ہے. ابو تراب کے ماننے والے بیٹھے ہیں نا. اللہ نے تراب میں اثر کتنا رکھا ہے. کسی بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے پوچھو، اگر کوئی بی پی کا مریض ہو، نسخہ بھی دے رہا ہوں اپنی ماں بہنوں کو بھی، اپنے بزرگوں کو بھی، اگر کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہو تو سارے ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں اسے 10 منٹ کے لیے جس زمین پر لیٹا ہو اس کا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا. اور کہہ رہا ہے میرے نوجوان، اگر کوئی بی پی کا مریض ہو اسے چپ تو آپ پر لیٹا دو 10 منٹ کے لیے اس کا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا. اللہ نے زمین میں یہ اثر رکھا ہے. اور جو جملہ کہنے جا رہا ہوں وہ یہیں سے اپنی مجلس کا آغاز کر رہا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں اس جملے کا استقبال کیسے کریں گے. اس کے بعد فضائل کا بہترین پیغام آپ تک پہنچاؤں گا. اللہ نے زمین میں یہ اثر رکھا ہے کہ انسان کی پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے. اللہ نے تراب میں یہ اثر رکھا ہے انسان کی مشکلوں کو آسان کر دیتی ہے. تو ذرا محسوس کرو نا آری والوں، جب تراب میں اتنا اثر ہے. میرے ساتھ رہو خدا کے لیے بھائی، ہمت کا جواب تھوڑی ہمت کا مظاہرہ کر لو. جب اللہ نے تراب میں یہ اثر رکھا ہے تو ابو تراب میں کتنا اثر ہوگا، ابو تراب میں کتنا اثر ہوگا. اسی لیے جب کسی نے پوچھا تھا مولا آپ تخت پر نہیں بیٹھتے ہیں، مولا آپ کرسی پر نہیں بیٹھتے ہیں، مولا آپ کرسی پر نہیں بیٹھتے ہیں، آپ تخت پر نہیں بیٹھتے ہیں، آپ ہمیشہ زمین پہ بیٹھا کرتے ہیں. سلمان محمدی نے بھی مولا کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے پوچھا تھا یا علی آپ ہمیشہ زمین پر کیوں بیٹھتے ہیں. اور جو میرے مولا نے پیغام دیا ہے یہی سے مجلس کا آغاز ہے. میرا مولا کہتا ہے کہ میرے سلمان تیرا آقا اس لیے زمین پر بیٹھتا ہے تاکہ اسے یہ پتا رہے کہ یہاں سے گرنے کا خطرہ نہیں ہوگا.
علامہ امینی سے سوال کر دیا جائے سب سے بڑا دنیا میں ہوتا کیا کہ انسان اللہ کا آزادار ہو جائے، یہ سب سے بڑا ہوگا۔ تو کیا خالی جلوس نکالنے والے کو آزادار کہتے ہیں؟ کیا صرف سینے پر ہاتھ مارنے والے کو آزادار کہتے ہیں؟ کیا صرف رونے والے کو آزادار کہتے ہیں؟ کیا صرف نیاز بنانے والے کو آزادار کہتے ہیں؟ کیا صرف تبرکات بانٹ دینے والے کو آزادار کہتے ہیں؟ کیا صرف مجلسوں میں بیٹھ جانے والے کو آزادار کہتے ہیں؟ نہیں میرے عزیزوں، آزادار کی خصوصیت بیان کر رہا ہوں۔ علامہ امینی یہ کہتے ہیں آزادار وہ جو نمازی ہو، آزادار وہ جو روزے دار ہو، آزادار وہ جو راضی ہو، آزادار وہ جو نمازی ہو، آزادار وہ جو خمس نکالنے والا ہو، آزادار وہ جو حق کا حمایتی ہو، آزادار وہ جو مظلوموں کی مدد کرنے والا ہو، آزادار وہ جو یتیموں کا خیال کرنے والا ہو، آزادار وہ جو بیواؤں کی مدد کرنے والا ہو، آزادار وہ جو حق کا علمبردار ہو، آزادار وہ جو مظلوموں کا ساتھی ہو، آزادار وہ جو حق بولنے والا ہو، آزادار وہ جو سچا ہو، آزادار وہ سچا ہو۔ بس جملہ سننا، آزادار بن کے مولا کے بیٹھے ہو، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا۔ علامہ امینی کہتے ہیں آزادار جو نمازی ہو، آزادار جو غازی ہو، آزادار جو مجاہد ہو، آزادار جو حر ہو، آزادار جو آزاد ہو، آزادار جو سچا ہو، آزادار جو اچھا ہو، آزادار جو اپنے وعدے کا پکا ہو، آزادار جو اپنے وعدے کا پکا ہو۔ اس کے بعد علامہ امینی کہتے ہیں اداکار کبھی آزادار نہیں ہو سکتا ہے، اداکار کبھی آزادار نہیں ہو سکتا ہے، ریاکار کبھی آزادار نہیں ہو سکتا ہے، مکار کبھی آزادار نہیں ہو سکتا، غدار کبھی آزادار بتا دیا جائے، لہو پاک بدن میں بتا دیا جائے، علی کا نعرہ زور سے لگا دیا جائے، ہنر تو یہ بھی ہے جلدی امیروں نے کہا، محسوس کریے گا۔ آزادار کبھی سیاست مدار نہیں ہوتا، آزادار کبھی خیانت کار نہیں ہوتا، آزادار کبھی ظلم کا طرفدار نہیں ہوتا، آزادار کبھی مکار نہیں ہوتا، آزادار کبھی غدار نہیں ہوتا۔ اور یہی وجہ ہے آزاداری کا شرف ہر ایک کو نہیں ملتا ہے، آزادار ہونے کا مرتبہ ہر ایک کو نہیں ملتا ہے، آزاداری کی عظمت اور نعمت ہر ایک کو میسر نہیں ہوتی ہے۔ بھائی اسی کو آزادار ہونا نصیب ہوتا ہے کہ جن کا ضمیر بھی پاک ہوتا ہے، جن کا خمیر بھی پاک ہوتا ہے، جن کا ضمیر بھی پاک ہے اور جن کا خمیر بھی پاک ہے۔ وہ والدین بڑے خوش نصیب ہے نا جو اپنے بچوں کو فرش رضا پر بٹھاتے ہیں، ماتم کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں۔ بچہ فرش رضا پر آیا، مجلس میں بیٹھا، اب اسے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے اور ناجائز کا۔ نوجوانوں تمہارے لیے پیغام، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، مستحب کیا ہے، مکروہ کیا ہے۔ ہم فرش رضا سے
اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہم منبر رسول سے ہم عزائے امام حسین کے توسط سے دنیا والوں کو حرام و حلال کی تمیز اس انداز سے کراتے ہیں کہ صرف کتے کا گوشت ہی حرام نہیں ہے، صرف کتے کا گوشت ہی حرام نہیں ہے، بلکہ حرام کی کمائی سے خریدا گیا بکرے کا گوشت بھی کہ صرف کتے کا گوشت ہی حرام نہیں ہے بلکہ حرام کی کمائی سے خریدا گیا بکرے کا گوشت بھی حرام ہے اور کرے گا۔ تو لہذا ہمیں اپنے بچوں کو حلال غذا کھلانی ہے، حرام غذا نہیں کھلانی ہے، اس لیے کہ ہمیں حسین کا عزادار بنانا ہے نا، حسین کا نمخوار بنانا، لہذا حلال غذا ہمیں کھلانی ہے۔ اور ظاہر ہے یہ آپ پوری تاریخ دیکھیں، ہزاروں حدیثیں آپ نے سنی ہے، کبھی اس انداز سے بھی فضائل تک سنی۔ آپ اپنے بچے کو حلال کھلائیں گے تو بچہ اچھا بولے گا، مولانا یہی ہے نا، حرام کھلائیں گے تو خراب بولے گا۔ آپ نے حلال کھلایا، بچہ بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہا، حرام کھلایا وہی بچہ اپنے والدین پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ اب اس کے بعد اعتراض نہ کریے گا میرے ساتھ تعویذ بنا دیجیے، آج کل بچہ بڑا بدتمیز ہو گیا ہے، والدین پہ ہاتھ اٹھانے لگا ہے، بچے کی غلطی بعد میں ہے، والدین کی غلطی پہلے، حرام غذا کھلائی ہی کیوں؟ جو بچہ اپنے بڑوں پر ہاتھ اٹھانا تو کلیہ کیا ہے؟ اگر حلال کھلائیں گے تو اچھا بولے گا انسان، اگر حرام کھلائیں گے تو خراب بولے گا۔ اب تھوڑی سی مثال دے تو بڑی چھوٹی سی، تاکہ بات میرے بچوں کے ذہنوں میں نقش ہو جائے، اور اگر یہ کھرسنا بھی چاہیں تو وہ ان کے ذہنوں سے نکل نہ سکے۔ میں ہمت نگر کے چوراہے پہ پہنچا، میں نے دیکھا کہ ایک بچہ جو بڑی اچھی تقریریں کر رہا، نماز روزہ خون زکات خیرات و صدقات کی باتیں کر رہا ہے۔ ہم نے کہا بھائی کس کا بیٹا ہے؟ کہنے لگے مولانا بڑا شریف خانوادہ ہے، ہمیشہ برائیوں سے دور رہے، ہمیشہ حرام دولت سے دور رہے، جو کچھ بھی کھلایا ہے صاف و شفاف اور حلال کھلایا۔ میں نے کہا اس کی تقریر سے ہی واضح ہو رہا ہے کہ کتنا اچھا بول رہا ہے، کتنا اچھا بول رہا ہے۔ اور اسی کی بنسبت جب میں دوسرے چوراہے کی طرف پہنچا، میں نے دیکھا ایک نوجوان ہے جو بے تحاشا گالیاں بک رہا ہے۔ پہنچ گئے وہاں تک جا لانے کی کوشش، بے تحاشا گالیاں بک رہا۔ میں نے کہا یہ کون بدتمیز بچہ؟ کہنے لگے مولانا مت پوچھئے، باپ بھی شرابی۔ ہائے ہائے نہیں غور کر رہے ہیں، خدا کے لیے غور تو کرو نا، باپ بھی شرابی ہے، بھائی بھی جواری ہے، اور مختصر یہ سمجھیے حرام کا دور دورہ ہے، حرام غذا کھلائی ہے۔ ہم نے کہا وہ تو ظاہری ہو رہا ہے، ادھر حلال کھلایا جا رہا تھا، بچہ اچھا بول رہا تھا، ادھر حرام کھلایا جا رہا ہے، بچہ خراب بول رہا ہے۔ اب فضائل کا جملہ سنا رہا ہوں، دیکھتا ہوں کون ایسا عزادار ہے جو گھٹنوں کے بل کھڑے ہونے پر مجبور نہیں ہوتا ہے۔ یعنی یہ کلیہ ہو گیا میرے عزیزو بھائی، اگر حلال کھلائیں گے تو بچہ اچھا بولے گا، اگر حرام کھلائیں گے تو بچہ خراب بولے گا۔ اللہ جانے ابو طالب نے
जो मातमी है ये तो कुलिया हो गया ना, ये कुलिया है ना कि इंसान हलाल खिलाएगा तो बच्चा अच्छा बोलेगा, हराम खिलाएगा तो बच्चा खराब बोलेगा। जबकि मोहतरम भी तशरीफ ला रहे हैं जो आजकल पूरी बस्ती को खिला रहे हैं, अपने जायके से हम तलाश कर रहे हैं। खाने की बात सुनकर वो भी आ गए हैं। आपके लिए ये जुमला है कि बच्चा हलाल खाएगा तो अच्छा बोलेगा, हराम खाएगा तो खराब बोलेगा। अल्लाह जाने हिम्मत नजर वालों, यहाँ से लेकर अमरावती तक दवा देता हुआ जाऊंगा। अगर इस जुमले की मुकम्मल पजीराई हो गई, अल्लाह जाने अबू तालिब ने मोहम्मद और अली को कौन से ग़िज़ा खिलाई थी। एक वक्त का नबी बन रहा है, एक वक्त का इमाम बन रहा है, और समझ में आया हलाल और हराम का फर्क। हलाल ग़िज़ा अबू तालिब ने खिलाई थी, लिहाजा एक मोहम्मद बना, एक अली बना। हराम ग़िज़ा अबू सुफियान ने खिलाई थी। मैं भी कभी मजबूर हो जाता हूँ घड़ी देखने के लिए, और देख रहा हूँ तो पौने 12 बज रहे, पौने 11 बज रहे। आप देखिए 35-40 मिनट कैसे गुजर गए, कोई एहसास ही नहीं होता। अच्छा गौर से आप भी थोड़ी देर के लिए घड़ी देखिए। अब मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ, घड़ी देखिए, तब आपको तो लुत्फ आएगा ना सुन लेकर। घड़ी देखे आप तो इसमें कितने स्टाफ बने हुए हैं। भाई 12 इमाम के चलने वाले बैठे हैं ना। आप देखिए इसमें कितनी मंजिलें हैं। आप कहेंगे 12, भाई 1 से लेकर 12 तक है ना। अगर ये 12 ना हो, नहीं ये खामोशी अच्छी नहीं लगेगी। इनके पैगाम आप तक पहुंचाना। भाई घड़ी को आप हाथ से देखे ना, इसमें 12 मंजिलें बनी हुई है। यानी इसका मतलब ये है अगर ये 12 के आदत ना हो तो हमें सही वक्त का अंदाजा नहीं मिलता। अल्लाह अकबर, जो बोल सको खुदा के लिए वो बोलेगा, जो बोल सकते हो बोलो और बोलकर अपनी मोहब्बत का सबूत पेश करो। भाई आप देखिए ना 12 मंजिलें मौजूद है। अगर इनमें ये 12 ना हो तो हमें सही वक्त का अंदाजा नहीं लगता है, सही वक्त का अंदाजा नहीं लगता है। तो मुसलमानों हम तो समझो ना, अगर घड़ी में 12 की आदत ना हो तो सही वक्त का पता नहीं चलता। अगर हमारी नमाजों में 12 की मोहब्बत ना हो तो हमारी नमाज की कबूलियत का कोई इम्कान मिलता। आप देखिए इसमें 12 मंजिलें और सूर्या कितनी है। और देखिए हैदराबाद की जबान में कांटे कितने हैं। अरे भाई ये तो आप बोल सकते हैं ना, कांटे कितने हैं। 3, और तीनों में हर एक की वैरायटी है। 2 लंबे हैं और एक थोड़ा दस्ताखत है। लेकिन ये जो दोनों लंबे वाले हैं ये बड़ी तेज भागते हैं, लेकिन जो छोटा वाला है वो ठहर ठहर के चल रहा है। अब समझ में आया इस्लाम का मौलाए कायनात का कद बसता था। आप खुद अंदाजा लगा ले अजीज आला। यानी अगर 12 ना हो तो हमें सही वक्त का अंदाजा नहीं होता। तो मैंने आपको छोड़ा कहा था, अगर ग़िज़ा हलाल हो तो बच्चा अच्छा बोलता है,
اور اگر حرام ہو تو خراب ہوتا ہے. ایران کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے, وہ ایک بادشاہ کے وہاں دعوت پر گئے, اور جب وہاں پہنچے تو بادشاہ نے کہا, آقا جان آپ کا بچہ چل جائے کہ مولوی زیادہ ہے, مولوی کا بیٹا ہے, اس کے باوجود بھی نہ نماز پڑھتا ہے, نہ روزے رکھتا ہے, نہ اچھی باتیں کرتا ہے, نہ نیکیاں کرتا ہے, نہ خیرات و صدقات کرتا ہے, اور چل جائے کہ میرا بیٹا شہزادہ ہے, بادشاہ کا بیٹا ہے, اس کے باوجود بھی نماز روزہ خون زکات جہاد کا پابند. آخر اس کی وجہ کیا؟ اب جو عالم دین نے جملہ کہا ہے تو جملہ میں اپنے نوجوانوں تک پہنچا. عالم دین فرماتے ہیں اس میں مسئلہ یہ, جس دن تیری دعوت میرے گھر میں تھی, نہیں میں اس جملے پر خصوصاً سے اپنے بزرگوں سے توجہ چاہوں گا, جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں میں ان سے دعا چاہوں گا, نوجوانوں سے حوصلہ چاہوں گا. میرے بھائی اگر جملہ دلوں کا چھوئے تو ہاتھ اٹھا کر وہیں سے تائید کریے گا اور دعا کے ایک دو جملے ارشاد کر دیجیے گا. کیا کہہ رہا عالم دین کہ جس دن تیری دعوت میرے گھر پر تھی اس دن اللہ نے تیرے نصیب میں اولاد رکھی, اور جس دن میری دعوت تیرے گھر میں تھی اللہ نے اس دن میرے نصیب میں اولاد رکھی. اور آسان کرو جملہ, اللہ نے جس دن میرے مقدر میں اولاد لکھا تھا اتفاق سے اس دن میری دعوت بادشاہ کے گھر پر تھی, اور جب بادشاہ کے مقدر میں اولاد رکھی اس دن اس کی دعوت عالم دین کے گھر میں تھی. بات واضح ہو گئی نا, بادشاہ کا دسترخوان, عالم دین کا دسترخوان. نہ بادشاہ کہتا ہے آقا جان جملہ سمجھ میں نہیں آیا, مطلب آقا جان کہتے ہیں تیرے شاہی خزانے میں یتیموں کا مال بھی موجود ہے, بیواؤں کا مال بھی موجود ہے, کمزوروں کا مال بھی موجود ہے, اس میں حرام حلال دونوں آمیزش ہے, لہذا جب تیرے دسترخوان پہ میں نے کھانا کھایا تو حالات ایسی نکلی, لیکن جب تو نے ایک عالم دین کے دسترخوان پر کھانا کھایا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا تیری اولاد نیک نکلی. اب سمجھ میں آیا عزیزان محترم, ابو طالب نے محمد و علی کو ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ نہیں, 40 سال تک کھانا کھلایا. آئے 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 بھائی گوھر بھائی, ایک ٹائم نہیں, دو ٹائم نہیں, 3 ٹائم نہیں, 40 برس تک کھانا کھلایا. آج یہ امت مسلمہ کہنے پہ توڑی ہوئی ہے ابو طالب کافر معاذ اللہ. تو مجھے انصاف سے بتاؤ, کیا 40 سالوں میں ابو طالب کے گھر کسی دن گوشت ہی نہیں بنا تھا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا 40 سالوں میں ابو طالب کے گھر کسی دن گوشت ہی نہیں بنا تھا؟ تو تاریخ اسلام سنہرے حرفوں سے لکھتی ہے ابو طالب کے گھر دلہا بھی ذبح ہوتا تھا, اونٹ بھی ذبح ہوتا تھا, ایک دن میں 70 اونٹ ذبح ہوتے تھے. صرف ابو طالب کا خانوادہ ہی نہیں بلکہ مکے کے اوباش, چور, لٹیرے, فقیر, مرد جتنے بھی آتے تھے سب ابو طالب کے حرم میں بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے. ابو طالب کا لنگر عام ہوا کرتا تھا, غیرہ بھی آ کر ابو طالب کے دسترخوان کا نمک کھاتا تھا. اور عزیزان محترم عالم یہ ہے کہ مشرق بچھائی جاتی تھی, ابو طالب ایک طرف محمد کو بٹھاتے تھے, دوسری طرف علی کو بٹھاتے تھے. پہلا لقمہ توڑتے تھے محمد کے منہ میں رکھتے تھے, دوسرا لقمہ توڑتے تھے علی کے منہ میں رکھتے تھے. جملہ سننا, پہلا لقمہ محمد کے منہ میں, دوسرا لقمہ علی کے منہ میں. جب ابو طالب محمد و علی کو سیر کرا دیتے تھے تو بچا ہوا کھانا ابو طالب خود کھاتے تھے, اپنے بچوں کو کھلاتے تھے. آج دنیا یہ کہتی ہے نبی والا کہتا ہے نبی رزق دیتا ہے, علی والا کہتا ہے علی رزق دیتا ہے. علی والے تم بھی خوش ہو, نبی والے تم بھی خوش ہو. علی والوں کو علی رزق دیتا ہے, نبی والوں کو نبی رزق دیتا ہے. لیکن منبر رسول سے کہتا ہوں ساری دنیا
ابو طالب کے دسترخوان سے. اب ظاہر ہے دسترخوان اور غذا کی بات آ گئی حلال و حلال کی تو بہلول دانا کا واقعہ تو یاد آئے گا ہی. شاہراہ پر بیٹھے ہوئے اور مٹی کے گھرौندے بنا رہے ہیں. مٹی کے گھرौندے. بادشاہ کا غلام حاجب آیا بہترین کھانا لے کر جو ڈھکا ہوا تھا ریشمی پردے سے, اور بہلول کے سامنے تھالی رکھی اور اپنے کے بعد کہتا ہے بہلول ایسا کھانا تم نے زندگی میں نہیں کھایا ہوگا. ایسا کھانا تم نے زندگی میں نہیں کھایا ہوگا. بہلول نے ایک نظر غلام کو دیکھا, دوسری نظر کھانے پر ڈالی اور تیسری نظر سامنے بیٹھے ہوئے دو کتوں پہ ڈالی. خدا کے لیے غور کرو, خدا کے لیے وہی سے بولنا تاکہ میری محنت وصول ہو جائے. نوجوانوں بیدار رہ کے سننا. پہلی نظر حاجب غلام پر ڈالی, دوسری کھانے پر ڈالی, تیسری سامنے بیٹھے ہوئے کتوں پہ ڈالی. بیت مرتبہ حاجب پھر ڈرا کے کہتا ہے ایک آگن بہلول بہت اچھا کھانا ہے, تو نے زندگی میں نہیں کھایا ہوگا. بڑا قیمتی کھانا ہے, بڑا لذیذ کھانا ہے, شاہی باورچیوں نے بنایا ہے. بیت مرتبہ بہلول چھڑک کے کہتا ہے او غلام زادے اپنی اوقات میں رہ کے بات کر, آہستہ بول. اگر کتوں نے سن لیا تو وہ بھی یہ کھانا نہیں کھائیں گے. تو کتوں نے یہ کھانا نہیں کھایا. لہذا آہستہ. اچھا بہلول دانا زمین پر بیٹھے ہوئے مٹی کے گھرौندے بنا رہے. ادھر سے بادشاہ کی سواری گزری. آخری بات بادشاہ کی سواری گزری. کیا دیکھا بادشاہ نے کہ علی کا دیوانہ بہلول دانا بڑی بے نیازی سے زمین پر بیٹھا ہوا مٹی کے گھرौندے بنا رہا. قریب گیا, جانے کے بعد کہتا ہے بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے گھر بنا رہا ہوں. اللہ اکبر, جنت کے گھر بنا رہا. بغرور سے منہ کو موڑ لیا. کہا مٹی کا گھر ہوگا, کہا جنت کا گھر. لیکن بی بی زبیدہ جو مومنہ تھی وہ آگے بڑھی اور آگے بڑھنے کے بعد کہتی ہے بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے گھر بنا رہا. اب جو نہ سنے گے کہا جنت کے گھر بنا رہا. وہ فوراً ہی زبیدہ کہتی ہے بیچو گے. بیدار ہو کر سنیے گا زبیدہ کیا کہہ رہی ہے, بیچو گے. اب جو بہلول نے جواب دیا ہے کہا اگر کوئی خریدار ملا تو بیچ بھی دیں گے. 2 درہم 2 دقیق 2 مسقال 2 روپیہ جو بھی اس زمانے میں چلتا تھا زبیدہ نے وہ دیا اور وہ گھرौندہ لے کر اپنے محل میں آ گیا. دن ڈھلا, شام آئی, رات کی تاریکی بڑھی. نیند نے ہارون اور زبیدہ کو اپنے شکنجے میں دیا. اب بادشاہ خواب کے عالم میں یہ دیکھتا ہے قیامت کا منظر ہے, نفسا نفسی کا عالم ہے. باپ بیٹے سے جدا, بیٹا باپ سے جدا, بیوی شوہر سے جدا, شوہر بیوی سے جدا, بہن بھائی سے جدا, بھائی بہن سے جدا. سبھی نفسا نفسی کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں. اسی اسنا میں اس کی نظر قصر کے اوپر پڑی جس کے اوپر لکھا ہوا ہے قصر زبیدہ. میری مائیں اور بہنیں آپ بھی یہ پیغام سننا, اور جتنے آپ کے شوہر ہیں ان کو تو میں سنا ہی رہا ہوں. اس کے اوپر لکھا ہوا ہے قصر زبیدہ. وہ جیسے ہی بیوی کے نام کا محل دیکھا بادشاہ نے یہ چاہا کہ بیوی کے محل میں داخل ہو کہ دربان نے راستہ روک دیا. محل کے اندر نہیں جا سکتے. کہا تو نہیں جا سکتا, میری بیوی کا محل ہے. دربان نے بتایا کیا جملہ تھا. کہا او بادشاہ ہوگا دنیا میں یہاں سب برابر ہے. بادشاہ ہوگا دنیا میں یہاں سب برابر ہے. کہا میری بیوی کا محل ہے, میں محل کے اندر جاؤں گا. کہا تیری بیوی تھی اب نہیں ہے. اور میرے غازی جان حکم فضائل کا آخری پیغام دے رہا ہوں, تیری بیوی تھی اب نہیں ہے, تیری بیوی تھی اب نہیں ہے. اشارتاً جملہ کہہ کے جا رہا ہوں, میں یہ جانتا ہوں اشارہ آپ سمجھتے ہیں کہ
آتی ہے مگر فرض اعظم پر نہیں آتی، تو مولا میری قبر میں آ جاتے ہیں وہاں بھی، جس جگہ قبر میں ہلکی سی ہوا بھی نہیں تو جنت کا قانون کیا پتا چل گیا؟ بھائی جنت کا قانون یہ پتا چلا نا مجھا، بیوی کے محل میں شوہر نے، شوہر کے محل میں بیوی نے، انسان جنت میں اپنے اپنے اعمال کی بنیاد پر جائے گا۔ اب ظاہر نیند سے بیدار ہوا، ایسا خواب دیکھنے کے بعد بھی کوئی نہ چونکے، اب چونکا نہیں سے، تو آخری بات اس کے بعد فضائل میں جاتا ہوں، 1 گھنٹہ ہو چکا، لیکن احساس کی بات ہوتی ہے، نیند سے چونکا، بھاگا ہوا پھر اسی شاہراہ پر آیا، کیا دیکھا بہنوں نے جانا، اسی بے نیازی سے مٹی کے گھروندے بنا رہے ہیں، قریب گیا، بڑی جلدی نہیں پڑھنا ہو، قریب گیا، جانے کے بعد سلام کیا، بہنوں نے جواب سلام دیا، اور جواب دینے کے بعد غور سے دیکھا، آج بادشاہ ایک فقیر کی کٹیا میں، آج بادشاہ اپنے پیروں سے چل کر ایک فقیر کے گھر دولت پر، اب لہجہ بدلا ہوا، پہلے دن لہجہ کیا تھا، بہنوں کیا کر رہے ہو، لیکن اب تو منظر دیکھ چکا ہے، اب لہجہ بالکل بدل گئے، حضرت بہلول کیا کر رہے ہو، وارے حضرت انسان وقت آئے تو گدھے کو بھی بچے جائے کہ یہ علی کا غلام ہے، اس کی ایک عظمت ہے، ایک مرتبہ ہے، ایک رتبہ ہے۔ اب سارے بادشاہ کیا کہہ رہا ہے، حضرت بہلول کیا کر رہے ہو، وہی پرانا جواب، جنت میں محل بنا رہا ہوں، کہا بیچو گے، پہلے جملہ کیا تھا، پہلے دن جب بیوی نے پوچھا تھا بہلول بیچو گے، تو جواب یہ تھا اگر کوئی خریدار ملا تو بیچ بھی دیں گے، لیکن اب جب بادشاہ نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو، کہا جنت میں محل بنا رہا ہوں، کہا بیچو گے، ایک مرتبہ غور سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا تو خرید بھی پائے گا، کہا تو خرید بھی پائے گا، کہا کیا مانگتا ہے، کہا تیری عزیز سلطنت، اللہ اکبر، حضرت بہلول ایک ہی رات میں ریٹ اتنا ہائی کر دیا، اس بات کو ہے کیا مانگتا ہے، کہا تیری عزیز سلطنت، ایک مرتبہ پکڑ کے کہتا آخری جملہ 2 منٹ میں فضائل ختم کر رہا ہوں اور پوری مجلس کا نچوڑ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، عزیزان محترم ہمیشہ ان مجالس کو یاد رکھا جائے گا، کہا کیا مانگتا ہے، کہا تیری عزیز سلطنت، کہا پاگل ہو گیا ہے، میری بیوی کو 2 ٹکے 2 درہم 2 مسکار 2 روپیہ میں دیا تھا، آج مجھ سے اتنا زیادہ کیوں مانگ رہا ہے، بہلول نے اس نے علی میں چھوم کر اور جو جواب دیا ہے وہ مولالیوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، علی کا دیوانہ بہلول جانا کہتا ہے، اور بادشاہ سن تیری بیوی بغیر دیکھے ایمان لائی، تیری بیوی بغیر دیکھے ایمان لائی، تو دیکھ کر ایمان لایا ہے، اسی لیے تو کہتا ہوں نا غیبت پر ایمان لاؤ، سستے بھی نظر سے آ گیا۔ دیکھیں چاہنے والوں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، عزاداروں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، ابھی تو میں نے شروع کیا تھا عزادار کی عظمت بیان کرنی، کل کی مجلس میں انشاءاللہ یہاں سے آگے ایک سلسلہ، لیکن محسوس کر لے گا عزادار 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 فخر کیا ہے مولانا ہم پر، فخر کیا ہے مولا حسین نے، کیا کہا تھا، جیسے صحابی مجھے ملے، نہ میرے نانا رسول خدا کو ملے، نہ میرے بابا علی مرتضیٰ کو ملے، نہ میرے بھیا حسن مصطفیٰ کو ملے، لوگوں نے فخر کیا جیسے چاہنے والے مجھے ملے کسی کو،
لہذا اگر آپ مولا کے عزادار ہیں، دنیا کی نگاہیں آپ پر ہیں، کہیں ایسا نہ ہو آپ کے عمل کو دیکھنے کے بعد حسینیت بدنام ہونے لگے۔ عمل ایسا کرنا کہ حسینیت کل بھی زندہ باد تھی، آج بھی زندہ باد ہے اور قیامت تک زندہ باد رہے۔ عجیب معجزہ ہے نا کربلا میں، کیا یہ کسی معجزے سے کم ہے؟ جب کربلا میں پانی پی رہے تھے وہ پانی پیتے پیتے مر گئے، لیکن جو پیاسے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ایسا کرو، کیا ہونے کے لیے یہ جملہ کافی نہیں ہے کہ آج محرم کی 3 تاریخ ہو چکی ہے؟ آج سے حسین اور اصحاب حسین پر پانی بند کر دیا ہے۔ اب جو پانی ہے وہ خیام میں ہے، اب دریا سے پانی نہیں آ سکتا کیونکہ دریا پہ پہرے لگائے جا چکے۔ آج ہی کا دن وہ دن ہے کہ جب ہمارے غریب امام نے اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا تھا۔ خط کا مضمون آپ کو سناؤ، انشاءاللہ طرف کے رونے پر مجبور ہوگی۔ میرا مولا لکھتا ہے، سلام ہو حسین کا رجل فقیر حبیب ابن مظاہر پر۔ حبیب، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارے بچپن کا دوست حسین ابن علی اپنے گھر کی خواتین اور بچوں کو لے کر کربلا کی طرف نکل چکا ہے۔ 2 محرم کو ہم کربلا پہنچ چکے ہیں، ظالموں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ اب جو میرے مولا نے فقرہ کہا ہے، اگر دل رکھتے ہو، دل میں فکر رکھتے ہو تو مجھے نہیں پتا ہے کیسے جو جملہ برداشت کرو گے۔ میرا مولا خط کے مضمون میں لکھتا ہے، حبیب اگر غریبوں کی مدد کرنا چاہتے حبیب، اگر پردیسیوں کی مدد کرنا چاہتے ہو، اگر بے وطنوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو جتنی جلدی ہو سکے کوفے سے کربلا آ جاؤ۔ عزاداروں، جیسے ہی یہ خط حبیب کے پاس پہنچا ہے، تاریخ بتاتی ہے حبیب بیوی کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے تھے۔ قاسم نے دخل بات کیا، حبیب نے دروازہ کھولا، مولا کا خط لیا اور لے کر آئے۔ جیسے ہی پڑھا، حبیب کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ چاہنے والی مومنہ بیوی نے پوچھا، اے حبیب آخر ماجرا کیا ہے؟ اتنے خاموش کیوں نظر آ رہے ہو؟ حبیب ٹرک کے کہتے ہیں، اے مومنہ، آئے میرا اس وقت اپنے ننھے ننھے بچوں کے ساتھ میدان کربلا میں دشمنوں نے حسین کو چاروں طرف سے گھیر رکھا۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے عزادارو، شمع غم مظلوم کربلا کے آپ کی آواز گریا بلند ہو گئے۔ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، آپ کے ان آنسوؤں پر رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرمائے۔ عزادارو، چاہنے والی بیوی کہتی ہے، اے حبیب خط پڑھنے کے بعد ارادہ کیا کیا ہے؟ عزادارو، حبیب کہتے ہیں، سوچ یہ رہا ہوں اگر میں چلا گیا اور شہید ہو گیا تو میرے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ شوہر بیٹھے ہیں، بیویاں شاید مجلس سے سن رہی ہو، اے ماں اور بہنوں کلیجے پر ہاتھ رکھ کے مومنہ کے اس جذبے کو سلام کر رہا جو حبیب کی زوجہ نے دیا ہے۔ جیسے حبیب نے جو فقرہ کہا ہے، میرے مرنے کے بعد تیرا کیا ہوگا؟ اس مومنہ نے اپنی کلائی کی چوڑیاں توڑی، حبیب کی تلوار لی اور لینے کے بعد کہتی ہے، اے حبیب
میں تیری محبت کا امتحان کر رہا تھا۔ عزادارو مومنہ نے حبیب کو رخصت کیا ہے، غلام کوفے کی سرحد پر رستے راہدار کو لے کے کھڑا ہوا ہے، میرا آقا آ رہا ہوگا، لیکن جب حبیب کو تاخیر ہوئی ہے نا، عزادارو نفسیاتی جملہ سن لیجیے گا، برداشت کر سکو تو برداشت کر لینا، جب حبیب کو وہاں پہنچنے میں تھوڑی تاخیر ہوئی ہے نا اور حبیب بالکل قریب پہنچ گئے اور چھپ کے سن رہے ہیں تو غلام اس راہوار کے کان میں کہہ رہا تھا، اے راہوار تو پریشان نہ ہونا، اگر میرا آقا حبیب ابن مظاہر تیری مدد کے لیے اور تجھ پہ سوار ہو کر حسین کی نصرت کے لیے کربلا نہ جا سکے گا تو میں غلام اپنے آقا کی طرف سے کربلا نصرت کے لیے حضرکم اللہ ہمیں کسی ایک سے دیر میں اپنے عزاداروں تمام کر رہا ہوں۔ جناب حبیب ابن مظاہر نے غلام کو تسلی اور دلاسا دیا ہے، گھوڑے پر سوار ہوئے عزاداروں، اور جیسے ہی حدود کربلا کے قریب پہنچے ہیں، میں یہاں سے یہیں سے میں آپ کو درد کی سطر سنانا چاہتا ہوں عزاداروں، یہ درد کی ایسی پرغم سطر ہے، سننے کے بعد کلیجہ مکرانے لگتا ہے۔ جیسے ہی حبیب سرحد کربلا میں پہنچے ہیں، حسین نے علی اکبر کو بلایا، عباس کو بلایا، قاسم کو بلایا، اولا محمد کو بلایا، اے بیٹا اکبر میرے بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہر آ رہا ہے، اے عباس میرا دوست آ رہا ہے۔ عزادارو ادھر حبیب جیسے ہی خیمے کے قریب پہنچے، سارے ساتھیوں نے حبیب کو سلام اور مبارکباد کی، ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، فضا باہر نکلی، آواز دے رہی ہے، اے حبیب مبارک تجھے علی کی زینب سلام، زینب سلام حبیب حبیب نے سے مارے، یا اللہ غلام زادوں کو شہزادیہ لا تمہیں حسین، لا تمہیں حسین